إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ انگنت بے شمار درود السلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحج کے پہلے دن افضل ہیں؟ پہلے 10 دن ذی الحج کے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ان میں سے افضل کون ہے؟ کیونکہ ہر ایک کی افضلیت کے بارے میں آیات اور احادیث ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے دن افضل ہیں، کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اتنی بڑی نیکی پورے سال کے کسی دن میں اللہ تعالیٰ اتنا اجر نہیں دیتے جتنا رمضان المبارک کے علاوہ یہ ذی الحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اجر دیتے ہیں۔ یہ نبوت کا سلسلہ
بڑا طویل ہے، سیرت النبی ہم سنتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایک طائرانہ نظر دوڑائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وہ نبوت اور رسالت والی زندگی پر، تو بڑی ہی کٹھن، بڑی مشکلات اور بڑی ہی پریشانیوں والی زندگی ہے۔ حالانکہ اگر محبت کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے بڑھ کر کوئی انسان پیارا نہیں ہوتا۔ اللہ کو سب سے پیارے نبی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چنے ہوئے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو بڑے محبوب بھی ہیں، اس کا اظہار بھی قرآن مجید میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حوالے سے، آپ کی اطاعت کے حوالے سے آیات حدیث موجود ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میں محمد کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ کی محبت اپنے لیے چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، نہیں تو اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ کوئی اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمارا خاندان، حسب نسب، مال دولت، عہدہ رتبہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو نعوذ باللہ مجبور کر سکے کہ اس بندے سے محبت کر۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو محمد عربی کی پیروی کرے گا میں اس بندے سے محبت کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ دعوے جو مرضی کرتے پھریں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، جو ہم نے اپنے لیے ٹیگ بنائے ہوئے ہیں، ہم جو مرضی دعویٰ کریں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، کہ جب تک میں محمد اس کو سب سے محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ سے، اولاد سے، پوری انسانیت سے بڑھ کر میں محمد اس کو محبوب نہ ہو جاؤں نا، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ڈرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ آپ سے بھی بڑی محبت ہے، رسول اللہ آپ سے بھی بڑی محبت ہے، تاکہ کہیں ہم اس دائرے سے باہر نہ نکل جائیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ عزیز بھائیو، مومن کی زندگی مشکلات سے بری ہوتی ہے۔ کبھی بھی پرسکون زندگی مومن دنیاوی لحاظ سے بسر نہیں کر سکتا۔ اگر ہوتا یہ کوئی ایسا اصول کہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب بندے بڑی پرتعیش زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے جاتے، نہ ان پر کوئی پریشانیاں آتی، نہ کوئی مصیبتیں آتی، نہ کوئی برادری کا بائیکاٹ ہوتا، نہ محلے علاقے والے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوتے، تو ہمیں پھر یہ مثالیں انبیاء اور صحابہ کرام میں سے ملتی۔ لیکن کسی نبی اور کسی صحابی کی زندگی ڈھونڈ لیں، پڑھ لیں، نہیں ملتی کہ جس نے دین کا کام کیا ہو، دین کی خدمت کی ہو اور آگے سے ان کے سامنے مشکلات کھڑی نہ کی گئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جب باشعور ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، کہ جب معاملہ فہمی ان کو پتہ چلتی ہے، تو اس وقت سے ہی ہم مشکلات اور مصیبتیں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ جوانی کے معاملات، کیا دشمنی تھی اہل عرب کی رسول اللہ سے؟ ہر بندہ تعریف کرتا تھا بحیثیت انسان، عبداللہ کے بیٹے ہونے کی نسبت سے، عبد المطلب کا پوتا ہونے کی نسبت سے ہر بندہ نبی مکرم کی عزت کرتا تھا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پتھر پڑنے شروع ہو گئے؟ کوئی گالم گلوچ کیا تھا، کسی کا مال چرایا تھا، کسی پر کوئی ظلم و ستم کیا ہو، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ ایسا معاشرہ کہ خشکی اور تری پر فساد ہی فساد تھا، اور اس معاشرے کے اندر نبی کریم اللہ کی دعوت توحید، اپنی رسالت کی دعوت اور آخرت کی دعوت فکر لے کر اٹھتے ہیں کہ لوگوں آؤ اس منہج پر، اس مقصد پر، آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کسی کو کچھ کہنا نہیں، اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہوئے ہر چیز اچھی اچھی جو آسان ہو اس کو اپنا کر زندگی بسر کر لینا۔ کیا یہ دین اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے تھے؟
بالکل نہیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پہلے کی زندگی بھی پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی بھی پڑھ کر دیکھ لیں، کتنی تبدیلی اور کتنا فرق ہے۔ بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، 3 سال کا مقاطع شیب ابی طالب کے اندر بھوک افلاس کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ خوش نہیں گئے اللہ کے نبی، پریشان روتے ہوئے گئے ہیں مکہ چھوڑ کر، صحابہ کرام قربانیاں دے کر گئے ہیں، اور مدینے کے اندر الگ مصائب، مالی معاشی پریشانیاں الگ، دشمنوں کے حملوں کے خطرات الگ، اور یہ ساری ایک کٹھن حالات سے گزرتے ہوئے، دشوار زندگی گزارتے ہوئے آج وہ لمحہ آ گیا کہ اللہ کے نبی ایک عظیم فوج کے ساتھ مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی عظیم فوج کے ساتھ۔ اور پھر ایک دن وہ بھی دیکھا گیا کہ جب 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میدان عرفات میں اللہ کے نبی کا خطبہ سننے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع، بڑا مشہور خطبہ، کتابوں میں، یوٹیوب کے اوپر بے شمار اس پر تقاریر ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کا چارٹر باقاعدہ بنایا گیا اس خطبے کو، کہ اتنی عظیم باتیں۔ جارج برنارڈ شاء ایک انگریز کہتا ہے کہ میں جب قرآن اور محمد کی سیرت کو پڑھتا ہوں جو مسلمانوں نے لکھی ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے عظیم انسان کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں آج ان کے نام لیواؤں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر دھوکے باز قوم کوئی نہیں۔ ان کو دیکھتا ہوں تو ان سے عظیم انسان کوئی نہیں، اور ان کے پیروکاروں کو دیکھتا ہوں تو ان سے بڑھ کر دھوکے باز کوئی نہیں۔ تو ہم کس دھوکے میں ہیں؟ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو وہ خطبہ حج ادا فرمایا۔ یہ سپیکر بند کر دیں تو میری آواز شاید آخر تک پہنچنا مشکل ہو جائے گی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، مختلف روایات ہیں کہ کیسے خطاب ہوا، آواز کیسے پہنچی سب تک۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دائیں گفتگو فرماتے تھے، دائیں طرف رخ انور فرما کر بات کرتے تھے، اور ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ اور جس طریقے سے آپ نے عید کے اجتماعات میں، جنازے کے اجتماعات میں دیکھا، مکبر کھڑے ہوتے ہیں پیچھے، کہ ایک بندہ بات سنتا ہے، وہ پچھلوں کو بتاتا ہے، وہ اس سے پیچھے والوں کو بتاتا ہے۔ لوگ صف در صف کھڑے ہوئے تھے، بات سن کر پچھلوں کو اونچی آواز میں کہتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ پھر سامنے وہی بات 3 مرتبہ اللہ کے نبی دہراتے تھے، پھر بائیں طرف وہی بات 3 مرتبہ کہتے تھے کہ لوگوں ان چیزوں سے بچ جانا، ان کاموں کو کرنا۔ اور یہ ایک معجزہ تھا کہ اونٹنی کے اوپر آپ سوار تھے، کبھی اونٹنی دائیں جا رہی تھی، بائیں جا رہی تھی، اور آپ ایک معتدل انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سن لو۔ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، مجھے نہیں پتا کہ اس دن کے بعد اس طریقے سے میں تم سے ملاقات کر سکوں کہ نہ کر سکوں۔ اب یہ صحابہ کرام کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی نا۔ وہ دعوے والے عاشق رسول نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر جیتے تھے، ایک ایک اشارے پر جانے کٹوانے تک تیار ہو جانے والے لوگ تھے۔ تو میری بات کو غور سے کان لگا کر سن لو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ اب سیل بند دین ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ٹھونسی جا سکتی۔ کسی کا دین فقہ حنفی پر آ کر مکمل ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فقہ حنفی کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی، کوئی کہتا ہے فقہ شافعی کے بغیر سمجھ نہیں آتی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی کے بغیر۔ بات وہاں تک بھی نہیں رکی، آگے
فرقہ در فرقہ، گروہ در گروہ ہوتے چلے گئے، کوئی سور وردی، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی حنبلی، ہر جماعت کے اندر دھڑے بازیاں بنتی چلی گئیں اپنی اپنی پیشواؤں کی بنیاد پر۔ جو اللہ کے نبی دین لائے تھے اس کے بارے میں تو رسول اللہ نے وہیں پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، کہ اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا کلیہ ہے؟ آج ہم گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم تھام لیں تو گمراہی سے بچ جائیں۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن کو تھام لیں اور میری سنت حدیث کو تھام لیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیز بھائیو، تھامنے کا مطلب اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تھامنے کا مطلب وہ کتاب تھامنا نہیں ہے، بخاری کو تھام کر سینے سے لگانا نہیں ہے، مسلم ترمذی نسائی کو تھام لینا مقصد نہیں ہے، قرآن کو تھام کر چوم کر آنکھوں پر لگا کر غلافوں میں لپیٹ کر رکھنا نہیں ہے۔ تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، ان کی تبلیغ کرو، یہ تھامنا ہے۔ اور اس مکمل دین کے بارے میں جو مدینہ کے یہود تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، کہ اتنی گارنٹی دے دی گئی کہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر چھوڑی ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں میں راضی ہوا ہوں دین کو تمہارے لیے بطور اسلام کو بطور دین پسند کر۔ اللہ راضی ہے اس دین پر، ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم اس دین پر راضی ہیں جس میں ہمارا نفع ہوتا ہے، جس پر برادری راضی ہوتی ہے، جس پر محلے والے راضی ہوتے ہیں۔ ہم اس دین پر راضی نہیں ہوتے جس پر اپنی خواہش نفس کو قربان کرنا پڑے، کوئی لوگوں کا مقابلہ سامنے آ جائے۔ بڑی آج کل نا گفتگو ہوتی ہے کہ نہیں یار فتنہ نہیں پھیلانا، دین فتنہ پھیلاتا ہے؟ حق بات سچ بات کہنا کبھی بھی فتنہ نہیں ہوتی، انداز کا فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ اچھا انداز ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی بحث مباحثہ ہو بھی جائے تو احسن انداز سے کرنا ہے، دلائل کے ساتھ کرنا ہے، جھگڑا گریبان گالم گلوچ کی حد تک نہیں جانا۔ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا، ہمارے اوپر یہ بات ہے ہی نہیں کہ ڈنڈے کے زور پر دین منوانا ہے، ہمارے ذمہ تو بات کو پہنچانا ہے۔ جو بھی صاحب شعور عقل و دانش والا ہوگا وہ اس کو مان لے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا وہ انسانی مساوات پر دی ہے۔ انسان برابر ہیں۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، الا ان ربکم واحد، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، سب کا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تم سب کا باپ بھی ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم کہیں نہ کہیں جا کر کسی سلسلہ میں ایک باپ کی اولاد بن جاتے ہیں۔ الا لا فضل لعربی علی اجمی، خبردار ہو جاؤ کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ عرب والے جو لوگ تھے نا، یہ بڑے اپنے آپ کو فضیلت والا کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ قریش قبیلے کا ایک اپنا مان تھا، وہ کہتے تھے ہم عرب والوں جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ولا لاجمی علی عربی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، برتری حاصل نہیں۔ ولا احمر علی اسود، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ولا اسود علی احمر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، یاد رکھو، نہ حسن، نہ جوانی، نہ مال و دولت، نہ مقام عہدہ رتبہ، نہ خاندان، کوئی فوقیت اور برتری کا باعث نہیں سوائے تقوی کے اور پرہیزگاری کے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ذات برادری کا سب سے کم تر انسان بھی محسوس ہوتا ہو، لگتا ہو کہ ان کی ذات بڑی نیچ ہے، یہ سب سے چھوٹی ذات کے معاشرے کے لحاظ سے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں اگر اس ذات کا بندہ متقی اور پرہیزگار ہے تو اس بڑی ذات کے بندے سے اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے جو بے عمل ہے۔
کوئی ذات کا سید ہی کیوں نہ ہو، شرابی ہے، بدکار ہے، بے عمل ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑنے والا ہے، اس سے بڑھ کر وہ انسان اللہ کو قبول ہے جو باعمل ہے، جو دین کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت تم پر حرام ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان چیزوں کی تاکید کر رہے ہیں، یہی چیزیں آج معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ہتھیا نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے بذریعہ ظلم۔ وہ ہمارا ایک طالب علم تھا، کہتا ہے جی کہ وہ ہمارے قاری صاحب نے فتویٰ جاری کیا ہے، فرید کوٹ کی بات، کہ کہتے ہیں قاری صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو خون دینا حرام ہے۔ ہمارے قاری صاحب نے کہا کہ کسی کو خون دینا حرام ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا دلیل ہے جی؟ تو کہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اِنَّ دِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا بھی حرام ہے۔ خون حرام یہ ہے کہ نہ حق تم کسی کا قتل نہیں کر سکتے، کسی کا کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو، ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر اس کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ریاست کا کام ہے، یہ قاضی کا کام ہے۔ قاتل کو قتل کرنا بھی ریاست کا کام ہے، مرتد کو قتل کرنا بھی ریاست کا کام ہے۔ وہ تمام حدود جو زانی ہے شادی شدہ، اس کو رجم کرنا، پتھر مار مار کر قتل کرنا، یہ بھی ریاست کا کام ہے۔ اگر ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ لگائے گا تو پھر ہر بندہ اپنی عدالت لگا کر آئے روز کو ان کو قتل کرے گا۔ تمہارے مال حرام ہے، کسی کی جیب پر رشوت کی نظر سے نظر رکھنا، کسی کو مجبور کر کے، یا تم طاقتور ہو اس کی زمین ہتھیا لی، اس کا کوئی مال ہڑپ کر گئے، حرام ہے تمہارے اوپر۔ کیسے حرام ہے؟ کہ حرمت یومکم ھذا، جس دن آج کا دن حرمت والا ہے، یوم عرفہ، یوم النحر کا دن جو حرام اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، جس طریقے سے یہ دن حرمت والا ہے ویسے تمہارے اوپر وہ چیز حرام۔ فی بلدکم ھذا، اس مبارک شہر کے اندر، فی شہرکم ھذا، اس شہر کے اندر، ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، تم ان قریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور ان قریب تمہارا رب ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ یہ ذہن سے بات میں اور آپ نکالیں کہ میری طاقت کے بلبوتے پر میں نے جس کسی کا حق مارا، جس کسی کو قتل کیا، یا کسی کی عزت کی طرف دیکھا، کسی کی بہن بیٹی کی طرف، تو یہ قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں 1500 سال پہلے اللہ کے نبی کر چکے ہیں، یہ ہو چکی ہیں کہ ان کی پوچھ گچھ ہونی ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اور پھر جہالیت کے تمام دستور، قوانین، رسمیں نبی کریم نے اپنے پاؤں کے تلووں تلے روندی ہیں۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن ہم آج بھی اس زمانہ جاہلیت کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دماء الجاہلیت موضوعۃ، زمانہ جاہلیت میں جو قتل عام ہوتا تھا وہ حرام ہو چکا ہے۔ نسل در نسل باپ دادا کے قتل عام کے سلسلے کو لوگ پالا کرتے تھے۔ کہیں پردادا کی لڑائی ہوئی ہے نا، تو دادا نے بھی اس لڑائی کو پالا ہے، باپ نے بھی کیا ہے، آگے پوتے پڑپوتے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں۔ منع فرما دیا کہ رک جاؤ ان چیزوں سے۔ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مَنْ دَمَانَ ابن ربیعہ ابن الحارث، کہ سب سے پہلا قتل جو ربیعہ ابن حارث کا میرے خاندان کا ہوا ہے، میں وہ معاف کرتا ہوں، تاکہ یہ برادریوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ معاف کرو قتل عام۔ وَكَانَ مُسْتَرْزَعًا فِي بَنِي لَيْث فَقَاتَلَهُ حُذَیل، حُذیل کے قبیلے نے اس کو قتل کیا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس قتل عام کو اپنی برادری کے طور پر میں معاف کرتا ہوں، ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے، آج کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ سود آج کل اس کی مختلف شکلیں بن بن کر آ رہی ہیں۔ اسلامی احکامات کے اندر جو سب سے آخر میں نازل ہونے والے معاملات ہیں وہ سود کے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن جتنی چیزیں ملیں بڑی چیز اس میں واضح ہے کہ سود ہوتا کیا ہے۔
اسلامی بینکاری کے نام سے بینک کھلے ہیں، سود سے پاک بینکاری، لیکن ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں سود کھڑا ہے۔ آڑتیوں نے علماء کرام سے سرٹیفکیٹ لگا کر لے کر نا دکانوں میں لٹکائے ہوئے ہیں کہ یہ جی کھاد کے اوپر جو ہم 500 روپے اضافی لیتے ہیں یہ سود نہیں ہے۔ کوئی انٹرسٹ کہتا ہے، کوئی منافع کہتا ہے، کوئی پروفٹ کہتا ہے، مختلف نام لیے گئے، لیکن آخر میں شکل سود کی بنتی ہے۔ یہ علم لینا چاہیے کہ کون کون سے معاملات ہیں جو سود میں ہوتے ہیں۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موزون، جو زمانہ جاہلیت میں سود کے معاملات تھے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وَأَوَّلُ رِبَا عَزَوْ رِبَ العباس ابن مطلب، کہ میں سب سے پہلا سود جو عباس ابن عبد المطلب کا تھا میں وہ ختم کرتا ہوں۔ ہاں جو اصل رقم ہے وہ اس نے قرض دار نے ضرور لوٹانی۔ آج میرے اور آپ کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سود ہے۔ یہ جو ہم مہنگائی کہتے ہیں نا، مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، کرپشن الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن جب تک ہمارا ملک بیرونی دنیا سے سود پر قرضے لیتا رہے گا، IMF سے قرضے لیتا رہے گا، ورلڈ بینک سے قرضے لیتا رہے گا، اور وہ اس ملک کے حکمرانوں کو کہتے رہیں گے کہ بجلی پر بھی ٹیکس لگاؤ ہمارا پیسہ واپس کرنے کے لیے، گیس پر بھی ٹیکس لگاؤ، کھانے پینے کی اشیاء پر بھی ٹیکس لگاؤ، تیل پر بھی ٹیکس لگاؤ کہ ہمارا پیسہ تم نے واپس کرنا ہے۔ عزیز بھائیو، پاکستان ہر سال کو 64 ارب روپے کے قریب قرضہ لے کر سود اتارنے کے لیے مختلف لوگوں سے قرضہ لیتا ہے۔ ہماری بندرگاہیں، ہمارے ایئرپورٹ، ہمارے موٹر ویز گروی رکھے جا رہے ہیں، ہمیں تو بتایا نہیں جاتا ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ گروی رکھے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں کہ تم ہمارا قرضہ اتارو، اور قرضہ اتار یہ عوام رہی ہے، ہم اور آپ یہ اتار رہے ہیں۔ ان کے تو بینک بیلنس باہر بنے پڑے ہیں، ان کی تو پراپرٹیاں باہر بڑی ہیں، دیکھ لیں کہ یہ امیر ہوئے ہیں، ہم غریب ہوئے ہیں۔ جتنے بھی سیاستدان خاندانی سلسلے ہیں اب سب کو چیک کر لیں کہ ان کی پراپرٹیز، ان کے بینک بیلنس کہاں پہنچے ہیں اور ایک عام آدمی کہاں تک پہنچے۔ سود ایسی حرام اور نحوست والی چیز ہے، بے شمار گناہ ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانت فرما دی کہ آج کے بعد سود کا لین دین کوئی نہیں کرے گا، اور آپ نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود سارے کا سارا چھوڑ دیا۔ وراثت کے حق کے بارے میں فرمایا، اس میں بھی آج ہمارے اندر مصیبت پائی جاتی ہے۔ ان اللہ قد آتا علی کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا ہے۔ ولیس للوارث وصیۃ، اور جو وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ باپ ماں فوت ہو گئے، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ تمہیں جائیداد میں سے اتنا حصہ ملے گا، اللہ نے پہلے ہی اسے مقرر کر کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ باپ بھی 1/3 اپنی پوری جائیداد پراپرٹی کا ایک حصہ، ٹوٹل 3 حصے کرے، اس میں سے ایک حصہ وصیت کر کے جا سکتا ہے، ساری وہ بھی کسی کو وقف نہیں کر سکتا۔ اولاد کا حق ہے۔ یہ جو آگ کا قانون آپ نے سنا ہوا ہے پاکستان میں رائج ہے، جی فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو جائیداد میں سے آگ کر دیا، یہ غیر شرعی قانون ہے۔ بیٹا جتنا ہی گستاخ کیوں نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان کیوں نہ ہو، باپ کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے شرعن کہ وہ بیٹے کو جائیداد میں سے آگ کر سکے۔ اللہ نے حصے مقرر کر رکھے، وہ اپنے اعمال کا جواب دے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو حساب دینا پڑے گا کہ وہ ماں باپ کے حق میں درست کیوں نہیں ہے، نافرمانیاں کیوں کرتا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ خطبہ حجۃ الوداع بڑا طویل خطبہ ہے، بے شمار نصیحتیں اس کے اندر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جمعہ ہم سنتے ہیں، ہر جمعے خطابت کے مختلف انداز سنائی دیتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ عمل میں ہے۔ ہم سنتے ہیں، سن کر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ہماری باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی سے یکسر مختلف ہو جاتی ہے۔ جو ایک چیز بھی ہمیں پتہ لگا، جس پر ہمارا ذہن متفق ہو گیا، مان گیا کہ بات درست ہے، اب اس کی کوشش تو شروع کر دینا عزیز بھائیو، اس کی کوشش تو شروع کریں کہ آج سے میں اپنی زندگی پر اس عمل کو لاگو کر کے رہوں گا۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھولتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کی طرف، ہمارے طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے راستے کھولتا ہوں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہماری کوشش اگر نہیں ہے نا تو دین کے معاملے میں نہیں ہے. دکان پہ بڑی کوشش ہے، نوکری پہ بڑی کوشش ہے پیسہ کمانے کے لیے، کاروبار میں بڑی کوشش ہے، دیگر دنیاوی معاملات میں بڑی کوشش ہے، کوشش نہیں ہے تو دین کی نہیں ہے. تو اس بات کی بڑی سخت بات پرس ہو گئی. صرف نام رکھنے سے، صرف کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے، صرف اللہ کی رحمت سے امید لگا لینے سے معاملات نہیں بنیں گے. کوشش کریں گے، اپنے حصے ڈالیں گے. اللہ کو سب نظر آ رہا ہے کہ کون بندہ میرے دین پر، میرے نبی کی سیرت پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بقدر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرفراز فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ رکھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.